بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور بریک تھرو ہو گیا ہے ناظرین، بڑی دیر کی مہربان آتے آتے بالآخر آنریبل چیف جسٹس پاکستان نے پاکستان پہ احسان فرما دیا ہے۔ انہوں نے بریک تھرو کر دیا ہے۔ انہوں نے جو کچھ روز پہلے ایک بینچ نے جس میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس نقوی نے ریفر کیا تھا آنریبل چیف جسٹس کو کہ یہ میٹر جو ہے اس میں سو موٹو ایکشن لیا جانا چاہیے، اور وہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا تھا۔ 3-4 دن کے بعد تاخیر ہو رہی تھی اور سب لوگ سوچ بچار کر رہے تھے۔ ادھر ملک میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس آیا ہوا ہے، جیسا کہ پنجاب اسمبلی اور KPK اسمبلی ڈیزالو کر دی گئی تھی۔ آرٹیکل 112 کے تحت اسمبلیاں ڈیزالو کر دی گئی تھی، تو اس میں جو آرٹیکل 112 کی جو ورڈنگ ہے اس میں ہوتا ہے کہ چیف منسٹر جو ہوتے ہیں وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں، اس کے 48 آورس کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پھر چونکہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، تو یہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹ کون اناؤنس کرے گا۔ چیف الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا، گورنر اناؤنس کرے گا، اور یوں پھر ایک مخمصہ سا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ ان کو ڈیٹ ریفر کر رہے تھے اور ڈیٹ اناؤنس نہیں کر رہے تھے، جبکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے 224 میں کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، اور ہم ہاف سے زیادہ 50% سے زیادہ ٹائم ویسٹ ہو گیا، ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی۔ بالآخر صدر پاکستان نے اس میں الیکشن لاز 2017 کے تحت 57(2) کے ذریعے ڈیٹ اناؤنس کر دی۔ چیف الیکشن کمیشن ان کو مشاورت کے لیے بلایا، ان کو لیٹر لکھے، لیکن انہوں نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا صدر پاکستان نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے 9 اپریل کی ڈیٹ فکس کر دی، جس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان، فیڈرل گورنمنٹ جو کہ PDM کی جماعت ہے، انہوں نے اس کا بہت مائنڈ کیا، برا منایا، اور صدر پاکستان کے اوپر بہت سارے جو ہے تھے ان کو کنڈیم کیا اور مغلظات کیے اور ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی، اور یہ معاملات ابھی رک نہیں رہا تھا۔ آج پرائم منسٹر نے بلکہ اعلان بھی کیا کہ وہ صدر پاکستان کے اس غیر آئینی اقدام کو لیٹر کے ذریعے کنڈیم کریں گے۔ اس طرح صدر پاکستان کو ہر سیاسی لیڈر جو تھا وہ اپنے جو ہے نا اپنے سٹائل میں ابیوز کر رہا تھا، جو کہ غیر مناسب رویہ تھا، اور نظریں ساری چیف جسٹس سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی تھی، چونکہ پاکستان میں اب حکومتیں یا سیاسی جماعتیں دھونس جماتی ہیں، جوڑ توڑ کرتی ہیں یا کرپشن کرتی ہیں، تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ صرف اور صرف عدالتیں ہماری روک سکتی ہیں، آنریبل چیف جسٹس پاکستان روک سکتے ہیں۔ بالآخر انہوں نے ہی اس کو سو موٹو نوٹس لے لیا ہے، جس سے معاملہ اب جو ہے وہ امید ہے کہ معاملہ ریزالو ہو کر دیا جائے گا، چونکہ اس میں سپریم کورٹ ہی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے کانسٹیٹیوشن کی اور لاز کی۔ اور یہ بات کنفیوژن تھی کہ ڈیٹ کون اناؤنس کرے گا۔ گورنر چونکہ پولیٹیکل پارٹی سائیڈ بن گئے ہوئے تھے، انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کرنے سے ریلیکٹنسی شو کی، اور وہ بھی لنگر آن کر رہے تھے۔ چیف الیکشن کمیشنر لنگر آن کر رہے تھے۔ صدر پاکستان نے کیا تو ان کو برا بھلا کہا جا رہا تھا۔ لہٰذا سپریم کورٹ اب اس معاملے کو ونس فار ایور سیٹل کر دے گی کہ اس طرح کی سچویشن میں کون ڈیٹ اناؤنس کرے گا اور کس کی ڈیوٹی ہے، کون کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے پابند ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے 9 رکنی بینچ بنایا ہے، جو کہ ایک لارجر بینچ ہے۔ تقریباً سپریم کورٹ کی 60-70% کی جو تعداد ہے وہ اس میں شامل ہو گئی ہے، تاکہ تمام 9 ججز لارجر بینچ بیٹھ کر اس معاملے کو کل 2 بجے ٹیک اپ کرے گا اور اس معاملے کو ونس فار ایور ریزالو کرے گا، چونکہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ پاکستان میں ابھی کبھی ایکسرسائز نہیں کی۔ جب وہ اپرچونٹی آتی ہے یا جو ایونٹ کریٹ ہوتا ہے ان کو ایکسرسائز کرنے کا، تو اس میں پھر یہ کنفیوژن آ جاتی ہے کہ یہ کیسے ایکسرسائز کیا جائے گا، چونکہ ہمارے پاس فرسٹ ٹائم جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کے لیے پھر ایک ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس اور کانسٹیٹیوشنل پریکٹس چونکہ زیادہ تر ہمارے ملک میں ماشاء اللہ کا نفاذ رہا ہے اور جمہوریت بہت کم چلی ہے اور اکثر کانسٹیٹیوشن سسپینڈ بھی رہا ہے، تو بیکاز آف دس ریزن ہمارے پاس وہ ایکسپوجر یا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو اس میں سپریم کورٹ کی رہنمائی بہت ضروری ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرے تاکہ یہ فلاں جو آرٹیکل ہے وہ کس طرح ایکسرسائز کیا جائے گا اور اس کی کون سا عہدیدار یا کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہولڈر ہیں وہ اس کی انٹرپریٹیشن کرے گا، اور یہ اس کی لائبلٹی ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ جو ہے اس پہ ڈیسائیڈ کر دے گا، تو آئندہ کے لیے راستہ بھی کھل جائے گا،
اور جو موجودہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس تھا پنجاب پروونشل اسمبلیز کے اوپر اور الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر، وہ معاملہ میرا خیال ہے کہ ایمیکیبلی ریزالو ہو جائے گا۔ پاکستان میں چونکہ ایک فریق الیکشن کروانا چاہتا ہے اور ایک فریق جو ہے الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے حکومت پاکستان، اور الیکشن کو ڈیفر کر رہی ہے، بلکہ الیکشن کی راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہی تھی، جبکہ ملک اس طرف ایک اضطراب اور بے چینی کی صورتحال ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، ڈالر کا کرائسس ہے، پیٹرول کا کرائسس ہے، عوام میں بہت بے چینی پائی جاتی ہے، مہنگائی بہت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ ایسی صورتحال میں جو ملک و قوم کے لیے بہتر ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں ایک فری الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، تاکہ پتہ چلے کہ عوام کس کو اپنا حکمران بنانا چاہتی ہے اور وہ آ کے اپنے کنٹری کو چلائے، اور کنٹری کے اندر جو اس وقت بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، جو ہم لوگ بہت زیادہ ہم نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کر ملک کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے پاکستان کو۔ آنے والی حکومت جو ہے جو کہ ایک سٹیبل حکومت بنائے اور ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال کے معاملات کو بہتر کرے، جو ملک میں شارٹیج ہو رہی ہے پیٹرول کی اور پھر یہ مہنگائی کا طوفان اور دیگر معاملات ہیں، اس پر مؤثر اور کمپریہنسو پالیسیاں بنائی جائیں، تاکہ پاکستان جو کہ ایک عظیم ملک ہے، اس کو موقع ملنا چاہیے۔ اس کی عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کی عوام کو ہمیشہ تکلیف دی جاتی ہے اور مشکلات سے گزارا جاتا ہے، جبکہ عوام کے اندر اتنی پوٹینشیل ہے کہ اگر اس کو موقع دے تو عوام جو ہے پاکستان کو کینیڈا اور آسٹریلیا سے آگے لے جا سکتے ہیں۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے لیڈر ہماری رہنمائی کرنے کی بجائے ہمارے ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور قومی دولت لوٹ کے لندن امریکہ کی کو نکل جاتے ہیں اور مس گائیڈ کرتے ہیں، اور ان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، جبکہ پاکستانی عوام مہنگائی کی چکی میں پستے ہیں، پھر جمہوریت کے نام پہ کھلواڑ کیا جاتا ہے، پھر دھاندلی کے نام پہ کیا جاتا ہے، پھر پرائسز بڑھائی جاتی ہیں، پھر کانسٹیٹیوشنل کرائسس آ جاتا ہے، پھر پولیٹیکل کرائسس آ جاتا ہے، اور پھر لیڈر جو ہیں کرپشن کرتے ہیں، اور پاکستان میں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جو فریق کرپشن کرتا ہے اس کو کرپشن پہ بالکل ندامت نہیں ہے۔ چونکہ پاکستان میں قانون کی بالادستی قائم نہیں ہے، لہٰذا امیر آدمی پاورفل لوگ جو ہیں قانون کو اپنے حساب سے مولڈ کر لیتے ہیں، اور لہٰذا وہ قانون توڑنا، برائی کرنا، کرپشن کرنے کو برا نہیں سمجھتے، اور کیونکہ پاک قانون ان کو پکڑ نہیں سکتا، لہٰذا وہ کئی دفعہ حکومتیں کرنے کے باوجود، اربوں روپے کی کرپشن کرنے کے باوجود، منی لانڈرنگ کرنے کے باوجود وہ پھر حکومت بنا لیتے ہیں، اور اس طرح عوام پاکستان کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، اور عوام جو ہے وہ دکھ اور تکلیف اور مہنگائی کی چکی میں اور اس سے گزرتی ہے۔ ہم چیف جسٹس پاکستان کے اس اقدام کو انتہائی حوصلہ افزا اور قابل تعریف سمجھتے ہیں، اور یہ اقدام چیف جسٹس پاکستان کا پاکستان کی بہت اعلیٰ مدد ہے، اور سپریم کورٹ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، لیکن عوام کی سوگت ایک ریسکیو تھا، ریسکیو ہو گئی ہے۔ جب ملک میں دو بڑے صوبوں میں الیکشن ہوں گے تو یقینی طور پہ یہ ملک کے اندر ہے وہ بقایا الیکشن کا بھی ماحول سازگار ہو جائے گا، اور جو ایک بے چینی اور بے یقینی کی صورتحال ہے اس کو ختم کرنے میں مدد ملے گی، اور یہ بھی عوام معلوم کر لیں گے کہ عوام کا پسندیدہ لیڈر کون ہے، کہ کون عوام پاکستان کے حق میں بات کر رہا ہے اور کون پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے، اور کون عوام کا حقیقی معنوں میں مفاد چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اور اس میں کیا کیا رہنمائی ہوتی ہیں، جس طرح سے حالات بدل رہے ہیں، جیسے صدر پاکستان نے ڈیٹ دی، پھر سو موٹو آ گیا ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ اب پاکستان میں اب تبدیلی مشکل وقت گزر رہا ہے، اچھے وقت آنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی یہی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد ضرور فرماتے ہیں، اور قومیں اسی طرح کے مشکلات سے نکلنے کے بعد کندن بنتی ہیں۔ امید ہے کہ پاکستانی قوم اور پاکستان اس مشکل دورہے سے نکل جائیں گے اور بہت جلد اچھے دن واپس آئیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو پسند آیا ہوگا، اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا رول پاکستان کی خدمت کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے ضرور استعمال کیجیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔